اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین، حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآن فہمی کا دوسرا درس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو سورہ یاسین کی آیت نمبر 7 تک پہنچی تھی۔ ارشاد رب العزت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے، بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تھا اس آیت کا مختصر ترجمہ۔ اس آیت مجیدہ میں لفظ القول کے متعلق مفسرین نے متعدد احتمالات دیے ہیں کہ لفظ القول سے کیا مراد ہے، لیکن آیت سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ لفظ القول سے مراد وعید الہی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر اس شخص کو اپنے عذاب کی دھمکی دی ہے، اپنے عذاب سے ڈرایا ہے جو شیطان کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، اور اسی قسم کی دھمکی اور ڈرانا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 میں بھی ملتا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لیکن میری طرف سے یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت نمبر 71 میں بھی ارشاد ربانی ہے، وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، یعنی اب کفار کے حق میں عذاب کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کس قسم کے لوگوں کے حق میں ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ پس وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وہ کون سے افراد ہیں جن کے متعلق اللہ کا یہ اٹل اور حتمی فیصلہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یہ کون افراد ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مکمل طور پر توڑ دیا ہے، جنہوں نے خود پر ہدایت کے سارے رستے بند کر رکھے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی اور حماقت اعلیٰ درجے پر پہنچ چکی ہے، پس ہرگز ایمان نہیں لائیں گے وہ لوگ۔ ان کی واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ واپسی کی ساری کشتیاں جلا چکے ہیں۔ کچھ لوگ اس معنی کو سننے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس قسم کے افراد تو فقط زمانہ رسول خدا میں ہوں گے، اب کہاں ملتے ہیں یہ افراد؟ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا آج ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کے افراد موجود ہیں جن کا اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، یا اس قسم کے افراد کا ہمارے معاشرے میں کوئی وجود نہیں ہے؟ ہم اپنے اندر جھانک کر خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ سے کتنا رشتہ ہے، ہمارا اللہ سے کتنا لگاؤ ہے، ہم اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنا سامنے رکھتے ہیں۔ ہر شخص خود اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اے حضرت انسان، گناہ کر کے خود کو اس منزل تک نہ پہنچا دے کہ واپسی کا کوئی رستہ ہی نہ ہو، اس منزل پہ خود کو نہ پہنچا دے کہ اللہ جیسا علیم بذات الصدور کہے کہ ان کے تو ایمان لانے کی اب کوئی توقع ہی نہیں، ان کی تو واپسی کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ پس اے حضرت انسان، جب گناہ کرے تو اتنی گنجائش ضرور رکھنا کہ اگر مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا پڑے تو میری واپسی کا کچھ نہ کچھ رستہ تو ہونا چاہیے۔ یہ وہ آیت نمبر 7 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں ارشاد رب العزت ہے، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔
اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں چند الفاظ کی تشریح بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا لفظ اعناق استعمال ہوا ہے۔ اعناق عنق کی جمع ہے جس کا معنی گردن ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد موارد میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا ایک مورد جسے بطور مثال کے ہم پیش کر رہے ہیں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کی گردن اور گلے میں لٹکا دیا ہے۔ یہ ایک لفظ اعناق جس کا معنی گردن ہے۔ دوسرا لفظ اغلال استعمال ہوا ہے۔ یہ غل کی جمع ہے اور اس کا معنی طوق ہے۔ طوق کا مطلب وہ چیز جس کے ذریعے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ اس شخص کو عذاب دیا جائے، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ اغلال کا لفظ قرآن میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، جیسے خذو فغلو ہو، اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو۔ تیسرا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ ہے مقمحون۔ یہ لفظ القمح سے ہے جس کے معنی سر اٹھانے کے ہیں۔ اس جملے میں اور اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک تشبیہ دی ہے کہ ان لوگوں کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہیں، یعنی حق کو قبول کرنے سے ان کی سرتابی اور سرکشی اور رائے خدا میں خروج کرنے سے ان کے انکار کو بیان کرنا مقصود ہے۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر المیزان میں اس جملے کی کیا ہی پیاری تفسیر کی ہے کہ قمح کا معنی سر بلند کرنے کے ہیں، گویا کہ ان کے سینوں سے لے کر گردنوں تک طوق ہی طوق ہوں گے کہ ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے رہیں گے اور ان کے لیے دیکھنا ہی ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنے سامنے دیکھ کر رستے کی پہچان کر سکیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم الشیرازی نے بھی اس مقام پر بہت ہی اچھے معنی کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو انسان کی اس حالت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس انسان کو طوقوں میں جکڑ دیا گیا ہو، یعنی جو شخص مشرکوں اور بتوں کی پوجا کرتا ہے اس کی حالت اس انسان کی مانند ہے، وہ اس انسان کی طرح ہے جسے طوقوں میں جکڑ دیا گیا ہو۔ اسی طرح ان مشرکوں نے بھی خود کو اندھی تقلید کے طوقوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اسی طرح مشرکوں نے خود کو خرافات، آباء و اجداد کی وہ من گھڑت بدعتوں اور قصے کہانیوں کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے کہ ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، جیسے کہ کسی انسان کو جب سینے سے لے کے گردن تک جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کا سر اوپر اٹھا رہتا ہے اور وہ اپنے بدن کی طرف بھی نگاہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان عادات و خرافات، من گھڑت بدعتوں کے طوقوں نے حقائق سے انہیں محروم کر رکھا ہے۔ یہ حالت واقعاً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں کیا وہاں کی عادات، رسومات، بدعتوں، قصے کہانیوں کے طوقوں نے ہمیں یوں جکڑ تو نہیں رکھا کہ ہم کسی اور فکر کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ہم جب حق پر مبنی کوئی بات جو میرے علم میں نہ ہو مجھے بتائی جائے، ایسی بات کہ جو میرے علم میں نہیں تھی، ایسی بات کہ جو میرے علم میں نہیں تھی، جب مجھے کسی نے وہ بات بتائی تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات تم کہاں سے لائے ہو؟
آج تک تو ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی یہ بات ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ہم نے خود کو عادات، رسومات، بدعتوں، قصے کہانیوں کے توقوں میں اپنے آپ کو جکڑ رکھا ہے، اگر ایسا ہے تو آؤ اپنے آپ کو ان باطل رسومات، خرافات، من گھڑت بدعتوں کے توقوں سے آزاد کریں اور قرآن کی پیروی کریں۔ کچھ مفسرین نے اس آیت کے سبب نزول میں یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت ابو جہل یا بنی مخزوم یا قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جس نے متعدد بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معجزانہ طریقے سے یوں بچایا کہ وہ شخص یوں بے بس رہا جیسے توقوں میں جکڑا ہوا شخص بے بس ہوتا ہے۔ لیکن آیت کا یہ سبب نزول اس کے وسیع مفہوم و معنی کو مراد لینے سے مانے نہیں ہے کہ آیت تمام کفار اور حق کے معاندین کو شامل ہو، ہر وہ شخص کے جو حق سے روگردانی کرے آیت اسے شامل ہو، اس بات میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 9 میں ارشاد رب العزت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ اس آیت کی تفسیر کو بیان کرنے سے پہلے حسب عادت آیت میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کو بیان کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے وہ صد ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا۔ صد دیوار اور آڑ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت میں دو قسم کے لفظ ہیں، ایک صدن یعنی سین پر زبر کے ساتھ، اور ایک صدن سین پر پیش کے ساتھ۔ کچھ حضرات دونوں کا ایک ہی معنی کرتے ہیں اور وہ ہے آڑ اور دیوار، جبکہ کچھ حضرات صدن اور صدن میں فرق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صدن اس آڑ کو کہتے ہیں جو قدرتی ہو، طبیعی طور پہ قدرتی طور پہ جو آڑ ہو، رکاوٹ ہو، دیوار ہو، اس کو صد کہا جاتا ہے، اور صد اس آڑ کو کہا جاتا ہے کہ جو مصنوعی ہو، بنائی ہوئی آڑ اور رکاوٹ کو صدن کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ صد کا معنی ہے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ یعنی ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے۔ یہ لفظ غشیہ سے ہے جس کے معنی چھپا لینے اور ڈھانک لینے کے ہیں، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں متعدد موارد میں استعمال ہوا ہے، جیسے غشاوتن بھی اسی سے ہے، یعنی پردہ جس سے کوئی چیز ڈھانپ دی جائے، ایسا پردہ جس سے کوئی چیز ڈھانپ دی جائے، اسے غشاوتن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس آیت میں یہی معنی ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت سے گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکوں اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کو اس انسان کے ساتھ تشبیہ دی تھی جسے توقوں میں جکڑ دیا گیا ہو، سینے سے گردن تک توق ہی توق ہوں، جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوں اور وہ دیکھ نہ سکتے ہوں۔ اس آیت میں یعنی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اس آیت میں ان لوگوں کو ایک اور حالت سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہی مشرک، وہی کافر، وہی افراد کے جو حق سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اور تشبیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔
جس کی وجہ سے وہ حقائق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اور واقعاً آیت کا ایک بہت ہی پیارا معنی سامنے آتا ہے۔ وہ افراد جو مشرک ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اپنے نفس کی اتباع کرتے ہیں، جو اندھی تقلید کے توقوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو اپنے آباء و اجداد کی بدعتوں اور من گھڑت قصے کہانیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے آگے اور پیچھے ایسی آڑ اور دیوار ہے جس کی وجہ سے وہ حقائق کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے آگے اور پیچھے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اس آیت اور اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں ایک اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت کے کچھ رستے اور طریقے متعارف کروائے ہیں، اور اس ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یعنی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم عن قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یقیناً وہی اللہ حق ہے۔ پس دو چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے، انسان عارف کہلاتا ہے۔ آج بہت سارے انسان پوچھتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی چیز یہ کہ اللہ پر ایمان میں اضافہ حاصل ہوتا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ آفاق عالم میں، اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، ایک یہ چیز۔ اور دوسرا، اپنے نفسوں اور اپنی ذات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے بھی انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور معرفت خداوندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ پس یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان میں اضافے کا موجب بنتی ہیں، ایک آفاق عالم میں اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنا، اور دوسرا اپنے نفسوں میں، اپنی ذات میں اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان پہ غور و فکر کرنا۔ پس جس طرح یہ دونوں طریقے انسان کی معرفت میں اضافے کا موجب بنتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے موانع اور رکاوٹیں ہیں جو انسان کو آفاق عالم اور اپنی ذات میں اللہ کی نشانیوں سے غور و فکر کرنے سے روکتے ہیں۔ اور دونوں آیات جنہیں ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی معرفت کے موانع اور رکاوٹوں میں سے دو رکاوٹوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ آیات کون سی ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ مُقْمَحُونَ۔ ایک یہ آیت جس کا ترجمہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے سر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ یہ دونوں آیات ان موانع اور رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہیں جو انسان کو آفاق عالم اور خود اپنی ذات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے روکتی ہیں۔ اور وہ یوں کہ جیسے کسی انسان کو سینے سے گردن تک توقوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو اس کا سر اوپر کی طرف اٹھا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بدن کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح جو انسان غیر خدا کی عبادت کرتا ہے، وہ انسان جو آباء و اجداد کی من گھڑت رسومات کو نہیں چھوڑتا، وہ انسان جو ان رسومات اور شرک کی نجاست کے توقوں میں یوں جکڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اسے اللہ کی معرفت نہیں ہو پاتی۔ پس اللہ کی معرفت چاہتے ہیں تو رسومات اور بدعتوں کے توقوں سے نکلیں، ان زنجیروں کو توڑ کر اپنے نفس میں اللہ کی نشانیوں میں غور کریں تو معرفت کے سمندر میں غوطے لگائیں گے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا کہ اس طرح وہ لوگ جو غیر خدا کی عبادت میں غرق ہیں، جو نفس کی عبادت کرتے ہیں،
جو نفس کی خواہشات کو اپنا رب سمجھ بیٹھتے ہیں، ان کے آگے اور پیچھے بلکہ چاروں طرف ایسی دیوار ہے، ایسی آڑ ہے جو اسے کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرنے دیتی۔ اس لیے معرفت خدا سے سرشار نہیں ہیں وہ لوگ۔ اس لیے غیر خدا کی عبادت کو چھوڑو، نفس کی پیروی کو ترک کر کے اپنی چاروں طرف اس دیوار کو پاش پاش کر دیں، اس آڑ کو ریزہ ریزہ کر دیں، تو پھر اس آفاق عالم میں غور و فکر کریں تو انسان کی معرفت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پس یہ دونوں آیات انسان کے اللہ سے رشتے اور تعلق اور ناطے کو جوڑنے میں جو جو رکاوٹیں ہیں انہیں بیان کر رہی ہیں۔ یہ اس آیت کی ایک انتہائی پیاری تفسیر تھی۔ اس آیت میں ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار اور آڑ کھڑی کی ہے۔ عام طور پر انسان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کی جاتی ہے۔ اس لیے آیت میں جو یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کے سامنے دیوار کھڑی کی ہے، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، کیونکہ رکاوٹیں ہمیشہ آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ہی ڈالی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جملہ اور یہ لفظ قابل غور ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے دیوار کھڑی کی ہے۔ یہ لفظ قابل غور ہے کیونکہ عام طور پر رکاوٹ آگے ڈالی جاتی ہے، پیچھے کی طرف رکاوٹیں نہیں ڈالی جاتی۔ تو یہ بات قابل غور ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار اور آڑ کھڑی کر رکھی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ایک جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ ایسے افراد جو اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں کہ غیر خدا کی عبادت کی آخری حدوں تک پہنچ جاتے ہیں، جو رسومات اور آباء و اجداد کی بدعتوں کو حرف آخر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ سنایا کہ اب وہ گمراہی کے اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ نہ ان کی واپسی کا کوئی رستہ موجود ہے، نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے آگے بھی رکاوٹ ہے اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ آگے سے دیوار کھڑی کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ افراد جو گمراہی کے اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں وہ اخروی سعادتوں سے بھی محروم ہیں، کیونکہ ان کے آگے بڑھنے کا راستہ بند ہے، اور پیچھے دیوار کھڑی کرنے کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیاوی سعادتوں سے بھی محروم ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے بھی دیوار ہے، پس وہ دنیا و آخرت دونوں کی سعادتوں سے محروم ہیں۔ اس آیت کے آخری نقطے کو بیان کر کے آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اس آیت میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ تو کہا ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے دیوار اور آڑ کھڑی کر دی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کے دائیں اور بائیں طرف دیوار اور آڑ یا رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ عام طور پر جب آپ کسی کے سامنے اور پیچھے کوئی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں پہلے سے ہی رکاوٹ کھڑی ہوتی ہے، وگرنہ اگر آپ کسی کو کسی جگہ بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے دائیں اور بائیں تو رکاوٹ کھڑی نہ ہو لیکن اس کے آگے اور پیچھے آپ رکاوٹ کھڑی کر دیں تو یہ اقدام درست اقدام نہیں کہلائے گا، اور آپ کو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو ایک جگہ بند کرنے کے لیے درست اقدام نہیں کیا، اور ہر کوئی کہے گا کہ اگر آپ نے فلاں بندے کو ایک جگہ روکنا ہی تھا تو اس کے چاروں طرف رکاوٹیں لگاتے تاکہ وہ فرار نہ ہو سکتا۔ بس سامنے اور پیچھے دیوار کھڑی کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ سامنے اور پیچھے رکاوٹ کھڑی کرنے کا لازمہ ہے کہ دائیں اور بائیں بھی رکاوٹ موجود ہو جو اس کو آگے بڑھنے سے بھی روکے اور پیچھے بڑھنے سے بھی روکے، دنیاوی سعادتوں کے حصول سے بھی روکے اور اخروی سعادتوں کے حصول سے بھی روکے۔ وہ ایسے مرحلے تک انسان پہنچ جاتا ہے نہ اس کے آگے بڑھنے کا کوئی رستہ موجود ہوتا ہے اور نہ اس کے پیچھے واپس پلٹنے کا کوئی رستہ موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے اگلی آیات کی تفسیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.